بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک محل کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں ایک سفید موتیوں کا محل ہے جو بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، باہر سے اندر کے مناظر نظر آتے ہیں۔ سفید موتیوں کا محل بنا ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام نے جنت کے ایک محل کی یہ تعریف سنی تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو اتنا خوبصورت اتنا قیمتی محل تو اللہ کے کوئی خاص بندے کا ہوگا، اللہ کے بالکل مقرب بندے کا یہ محل ہوگا۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر اس شخص کا ہو سکتا ہے جس بندے کی زندگی میں یا جس بندی کی زندگی میں 4 صفتیں ہوگی۔ جنت کا محل ہر اس بندے کے لیے ہو جائے گا، ہر اس بندی کے لیے مقرر ہوگا جس بندے کی زندگی میں جس بندی کی زندگی میں 4 صفتیں موجود ہوگی۔ وہ 4 صفتیں بڑی آسان ہیں اگر ہم اپنانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج جنتوں کی عظمت، قیامت کا خوف اور جنت کے حصول کے جذبے ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ آج ہمارے دلوں میں اہمیت ہے تو مال و دولت کی اہمیت ہے، اگر ہمارے دلوں میں اہمیت ہے تو دنیا کے مکانات کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، اگر اہمیت ہے تو یہ مٹی کے مکان کے بنے ہوئے کی چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے، اور اس محل کی اہمیت ہماری زندگیوں سے نکل گئی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1 اینٹ سونے کی ہے تو 1 اینٹ چاندی کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ما لم تر عین ولم یسمع اذن ولم یخطر علی قلب احد من الخلق۔ وہ جنت میں تو ایسا محل ہوگا، ایسے محلات ہوں گے، ایسے اللہ نے جنت کو بنایا ہے کسی انسان کی آنکھوں نے ویسی جنت کے مناظر کبھی زندگی میں دیکھے نہ ہوں گے، کسی انسان کے کانوں نے اس کی تعریفات کو سنا تک نہ ہوگا، کسی انسان کے دل پر ان کے خیالات بھی نہ گزرے ہوں گے۔ اللہ نے ایسی جنت کو بنایا ہے، لیکن وہ جنت کے حصول کے جذبے ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے، وہ اعمال ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتے جو اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے بننے والے ہو، وہ اعمال ہماری زندگیوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہ اعمال کا ظہور ہوتا ہے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، جنت تک لے جانے والے اعمال نہیں ہیں۔ تو خیر ہمارے نبی نے فرمایا 4 صفتیں جس بندے کی زندگی میں ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ محل عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت محل اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کچھ الگ الگ اعمال بتائے ہیں
جنت والے کہ اگر ان کو کر لو گے جنتی بن جاؤ گے، اور بہت سے اعمال قرآن احادیث میں جہنم والے بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن کہ ہم نے دونوں ہی راستوں کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اما السبیل شاکرا و اما کفورا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ مجھے شکر گزاری والے راستے پر چلنا ہے، مجھے یا ناشکری والے راستے پر چلنا ہے، مجھے ایمان اور اسلام کے راہ پر چلنا ہے، یا مجھے کفر والے راستے پر چلنا ہے، مجھے توحید کی راہ پر چلنا ہے، یا مجھے شرک والی راہ پر چلنا ہے، مجھے جنت والے راستے کو اختیار کرنا ہے یا جہنم والے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے دونوں ہی راستے ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ آج دنیا کی اہمیت، دنیا کی عظمت، دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت اور دنیا کے مکانات کی محبت ایسے ہمارے قلوب میں بیٹھی ہے، ایسی قلوب میں بیٹھی ہے کہ انسان نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش کا موسم ہے، وہ روزانہ اپنی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کی محنتیں کر رہا ہے۔ اس کا جذبہ یہ ہے کہ میری چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہو جائے، میری دنیا بن جائے، میرے گھر والوں کی دنیا بن جائے، میرے بچوں کی دنیا بن جائے، اور اسی کے پیچھے رات دن صبح سے شام تو کوئی پوری رات محنتیں کر رہا ہے۔ اور جتنے اعمال ہمیں آخرت کے لیے کرنا چاہیے اس سے کئی زیادہ ہماری محنتیں، ہماری طاقتیں، ہماری کوششیں دنیا کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں دنیا کتنی زندگی ہے، لمبی مختصر سی دنیا کی زندگی ہے، محدود زندگی اور لامحدود زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اتنی مختصر سی زندگی ہے کہ انسان 60-70 سال کی زندگی ہوتی، اس کے بعد آدمی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور آخرت میں وہاں 60-70 سال کا معاملہ نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ اگر یہاں پر رہ کر 6 اعمال کیے ہیں، اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے تو جنت کا فیصلہ ہے۔ اگر یہاں پر رہ کر اپنی من چاہی زندگی گزاری، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، قرآن کریم کا احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اپنے رب کی رضا کو چھوڑ کر زندگی گزاری، تو ہو سکتا ہے دنیا تو بن جائے لیکن آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو 4 صفت ہمارے نبی نے فرمائی، اس میں سے پہلی صفت من اطاب الکلام، جس کا کلام بڑا عمدہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی زندگی میں 4 صفتیں ہوگی، من اطاب الکلام، من اطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، جس شخص کی زندگی میں 4 صفتیں ہیں، جس کا کلام عمدہ ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو نوافل روزے کا اہتمام کرتا ہے، جب رات میں لوگ سو جاتے ہیں یہ رات میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ 4 صفتیں جس بندی کی زندگی میں ہوگی اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ کتنی صفتیں؟ 4 صفتیں۔ من اطاب الکلام، جس کا کلام عمدہ ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کلام کیسا ہے، جس کی گفتگو عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ زبان کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان کے بارے میں فرمایا کہ اس کے شر سے بچا کرو۔ مشکاہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، انا اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو وہ چیز جو انسان کی دونوں جبڑے کے درمیان ہے، اور دوسری وہ چیز جو انسان کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص ان 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرتا، انا اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی کرتا ہوں۔ قیامت میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا جن کو جہنم میں صرف اس لیے ڈال دیا جائے گا انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، حاجی ہوں گے، دین میں بھی پیش رہنے والے ہوں گے، لیکن ایسے لوگ بھی جہنمیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے، یہ تو ہمارے علاقے کے دیندار لوگ تھے، ہم ان کو تو بڑا نیک سمجھتے تھے، یہ ہماری مسجد کے صف اولیٰ کے پابند تھے، یہ
تو تہجد گزار تھے، یہ تو حاجی صاحب تھے، ہر سال حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، مال بھی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے، آج یہ جہنمیوں کی فہرست میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے انہوں نے اپنی زبان کو غلط استعمال کیا تھا۔ زبان کے غلط استعمال سے کہیں کہا جائے گا اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کیا، جس کی بنا پر ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا گیا۔ صحیح ابن حبان ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس حدیث میں اس کتاب میں ایک حدیث نقل کی گئی کہ ما اکثر ما يدخل الناس النار، اور ایک سوال کیا کہ ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ ہمارے نبی کو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر لوگ کثرت سے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک انسان کا تقوی ہے، دوسرے اچھے اخلاق ہے۔ قیامت میں یہ دو اعمال ایسے ہیں جو انسان کو کثرت سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں کہ زندگی میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور حسن اخلاق ہو، اچھے اخلاق ہو کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنے والا ہو۔ پھر فرمایا ما اکثر ما يدخل الناس النار، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں ڈھکیل دے گی؟ فرمایا الاجوفان الفم والفرج، قیامت میں ایک بہت بڑا مجمع ہوگا جو جہنم میں کثرت سے اس لیے جایا جائے گا کہ الاجوفان الفم والفرج، انہوں نے دنیا میں اپنی زبان، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کیا تھا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں اس صفت کو تبدیلی لانے کی کوشش کرے کہ میری زندگی میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ میں کروں، میری زبان سے کلام نکلے تو طیب نکلے، میری زبان سے جملے نکلے تو اچھے جملے نکلے، میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے جو کسی انسان کے دل کو توڑنے والے ہو، میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے جو کسی انسان کی عزت کو داغدار کرنے والے ہو، کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے ہو۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا سیکھے، ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا سیکھیں۔ آج ہمارے درمیان بھی آپس میں عزت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کو عزت دینے والے نہیں رہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ہم نے نہیں سیکھا، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا، آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلق رکھنا اور اچھے اور بھلے طریقے سے باتیں کرنا، یہ زندگیوں سے ہمارا رخصت ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کا مقام کتنا اونچا ہے، ہم بڑی آسانی سے کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں، کسی مسلمان کو گالی گلوچ کر دیا، چار لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ایک مسلمان کا کتنا اونچا مقام ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، ہمارے حدیث میں، ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس روئے زمین پر اس وقت تک قیامت طاری نہیں ہوگی جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ صرف ایک مسلمان کی وجہ سے پوری کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ اس سے مومن کا مقام پتہ چلتا ہے کہ مومن کی شان پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا کوئی کارخانہ، دنیا کی کوئی فیکٹری یا کوئی شعبہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ تمام لوگ چلے جائیں، وہ صرف ایک شخص ہے، اسی ایک فرد کی وجہ سے پورا کارخانہ چلتا ہو، پوری سوسائٹی کا نظام چلتا ہو یا پوری فیکٹری کا نظام چلتا ہو۔ جب سارے لوگ چلے جاتے، ایک دو بھی بچ جائے تو مالک ٹالا لگا دیتے ہیں، اب ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن اللہ نے یہاں مومن کا مقام پتہ چل رہا ہے، ایک مسلمان کی شان پتہ چل رہی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ تو من اطاب الکلام، اپنے کلام کو عمدہ بنائے، زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو کسی مسلمان کے عزت کو داغدار کرنے والے نہ ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ کو خطاب فرمایا یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، اے بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے، اے بیت اللہ تو بڑی شان والا ہے، اے بیت اللہ تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تو بڑی عزت والا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی عظمتیں ہوتی،
ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی حرمتیں ہوتی ہے، چاہے وہ شرابی کبابی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی شرابی کبابی کے سامنے میں بیت اللہ کو گالی گلوچ کیا جائے گا، وہ شرابی مسلمان بھی اس بات کو سننے کو گوارا نہیں کرے گا، سامنے والے کی زبان کو کھینچ لے گا۔ اللہ نے وہ محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا جب تک روئے زمین پر بیت اللہ رہے گا اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا جب تک ایک اللہ کہنے والا ایک مسلمان بھی باقی رہے گا اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ اس سے مومن کا شان پتہ چلتی ہے۔ تو خیر ہمارے نبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے، یا بیت اللہ ما اطیبک ما اعظمک ما حرمتک، اے بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن آگے فرمایا المؤمن اعظم حرمتک، اللہ کے نزدیک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا مقام تجھ سے زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑ دے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑنے کی کوشش کرے گا پوری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا بیت اللہ کی در و دیوار کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو کسی مومن کو گالی گلوچ کرنا، یہ بیت اللہ کو برا بھلا کہنا، بیت اللہ کو گالی گلوچ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کی 6 صفتوں پر محنت کرائی جاتی ہے، ان 6 صفتوں میں ایک صفت اکرام مسلم بھی ہے۔ انسان پوری زندگی محنت کرے اس کے بعد تب جا کے یہ صفت زندگیوں میں آتی ہے۔ آج اکرام مسلم ہماری زبان سے تو بڑی آسانی سے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ہم ٹٹول کر دیکھیں کہ بڑا چھوٹے کی عزت نہیں کرتا، خود ماں باپ اولادیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اولادیں چھوٹی اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے گالی گلوچ کے الفاظ نکال رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ماں باپ کی زبان گندی تھی تو اولاد کی زبان بھی گندی ہوئی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ میرا باپ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں گالی گلوچ کرتا ہے، میری ماں کو جھڑک دیتا ہے، میری ماں کو گالیاں دے دیتا ہے، تو بچہ نے سمجھا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ بچہ بھی اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے گالیوں کے الفاظ سنتا ہے، اس کی زبان پر بھی گالی کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، صحیح غلط کی بھی پہچان نہیں، وہ بھی ایسے ماں باپ کے سامنے بری اور گندی گالیاں دیتے ہیں، اور ماں باپ بھی ان بچوں کی گالیوں کو سن کر خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ کتنا چھوٹا بچہ ہے، کیسی گالیاں دے رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس گالی پر اس کی تنبیہ کی جاتی، اس برے الفاظ پر اس کی پکڑ کی جاتی، لیکن اپنے والدین دیکھ رہے کہ میرا بچہ میرے سامنے غلط الفاظ نکال رہا ہے، برے الفاظ نکال رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور ماں باپ بھی خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے بہت ضروری اپنی زبان کی اصلاح کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، بڑا ہلکا سمجھتا ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کو بڑا چھوٹا سمجھتا، لیکن دل کی گہرائی سے وہ جملہ نکلا، اخلاص کے ساتھ نکلا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو سوچے اپنی زبان سے کس طرح کے وہ الفاظ نکال رہا ہے، اپنی زبان کی بھی اصلاح کرے، اپنی اولادوں کی بھی یہ فکر کرے۔ اس لیے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے زبان کے بارے میں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کا جرم، اس کا جسم تو بڑا چھوٹا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اگر زبان کو غلط استعمال کیا جائے اس کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ صرف اسی کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں
کہ اللہ کے واسطے تو سیدھی رہنا، تو صحیح چلنا، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے دے تو سامنے والا کیا، اگر طاقتور ہے سامنے والا کیا کرتا ہے؟ سامنے والا اس کے ہاتھ پیر توڑ دے گا، اس کی ناک توڑے گا، اس کا منہ توڑے گا، وہ اس کے بدن کے اعضاء کہے کہ بھئی میں نے کیا قصور کرا؟ گالی تو زبان نے دی، زبان کو مارا جاتا، ہاتھ کہہ رہا ہے کہ میرے کیا قصور، ہاتھ توڑ دیا، پیر توڑ دیا، ناک توڑ دی، منہ توڑ دیا۔ غلطی کی زبان نے سامنے والے کو برا بلا کہا، زبان نے گالی گلوچ کرا، لیکن سزا بدن کو ملتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، آخرت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ما اکثر ما يدخل الناس النار، ہمارے نبی سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زبان ہے، دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ کہ دنیا میں انسان نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، دین کی محنتیں بھی کرتا تھا، لیکن زبان کو غلط استعمال کرتا تھا، اپنی تنہیوں کو شہوت کے ساتھ گزارتا تھا، اپنی شرمگاہ کو غلط کاموں میں لگاتا تھا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت باقی، میرا تقوی باقی، میرے شہرت باقی ہے، میرے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی، جو کچھ میں کرتا چلا جا رہا ہوں، لیکن انہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں فرشتے ڈھکیل دیں گے۔ تو خیر ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ زبان اور شرمگاہ، ان چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کو خود کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ میری زبان سے ہر وقت انسان یہ کوشش کرے کہ میری زبان سے اچھے جملے نکلے، ایسے الفاظ نکلیں جو سامنے والے انسان کے خوش کرنے والوں، کسی کے دل کو توڑنے والے نہ ہو۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم ہر چیز میں پابند ہیں۔ اگر ہم بھی غیروں کی طرح اپنے آپ کو آزاد بن کے زندگی گزارنا چاہے کہ میری لائف، کہ میری مرضی، کہ میں جیسا چاہوں ویسے کپڑے پہنوں، میں جیسا چاہوں ویسے بال رکھوں، میں جیسا چاہوں ویسے زندگی گزاروں گا، میری لائف ہے، میری زندگی نہیں، اللہ نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، یہ پوری باڈی اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اس پورے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں۔ مسلمان ہر چیز کا پابند ہے، وہ جو مرضی میں آئے کھاتا چلا جائے، وہ جو مرضی میں آئے پیتا چلا جائے، وہ کھانے میں بھی پابند ہے، پینے کی چیزوں میں بھی پابند ہے، حلال چیزوں کو کھایا جائے گا، حرام چیزوں سے بچا جائے گا۔ ہم کھانے میں بھی پابند ہے، پینے کی چیزوں میں پابند ہے، یہاں تک کہ انسان بولنے میں بھی پابند ہے۔ انسان یہ کہے کہ میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، جو دل میں آتا ہے میں سامنے والے کو کہہ دیتا ہوں، نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتے ہیں وہ تمہارے کرامت کاتبین تمہارے نام اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ اگر تمہاری زبان سے اچھے الفاظ نکلے ہیں، کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنے والے الفاظ نکلے ہیں، وہ تمہارے نیکی کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو گالی گلوچ کے الفاظ ہیں، برے الفاظ ہیں، فحش کلمات ہیں، گناہ کے جملے ہیں، وہ تمہارے گناہ کے رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ما یلفظ، ہر لفظ تمہاری زبان سے نکلنے والا فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا مسلمان تو بولنے میں بھی آزاد نہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کی اصلاح کریں، خود اپنے آپ کو بولنے پر کنٹرول کریں، تو اپنی اولاد کی بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، یہ نئی آنے والی نسلوں کی بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ ہم اپنے آپ کی پہلے اصلاح کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے اکابرین کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے والدین اپنے بچوں کی کیسے تربیت کیا کرتے تھے، ایک ایک جملے پر ان کے والدین ان کے اولادوں کی پکڑ کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے کہ گھر میں بھی دینی ماحول تھا تو وہ خود بھی دیندار تھے، پوری رات تہجد میں گزار دی، پوری رات نماز میں گزار دی۔ اور شیخ سعدی فرماتے میں چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ پوری رات مسجد میں عبادت میں گزاری۔ ہمارے اطراف میں ایک جماعت سوئی ہوئی تھی، پوری رات سو رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے والد سے کہا اس جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے سامنے ہماری اولادیں کئی جملے کہہ دیتے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے۔ اولادیں اپنے ماں باپ کی تربیت سے بڑی بنا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو غلط کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، غلط بولتا ہوا سن رہے ہیں، فوراً ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کی اصلاح فرمائے، غلط کاموں میں اس کو نظر انداز نہ کریں۔
ان کے بیٹے نے کہا بچہ چھوٹا سا بچہ ہے کہ ہم اس جماعت میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں اٹھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا۔ ان کے والد نے فوراً تنبیہ فرمائی بیٹا یہ جملہ صحیح نہیں، یہ تو بڑا خطرناک جملہ ہے، اگر تو بھی پوری رات سو رہتا عبادت نہ کرتا تو اس جملے سے بہتر تھا کہ تو بھی پوری رات سو رہتا۔ چھوٹا سا جملہ بولا اپنے والدین نے، باپ نے فوراً اولاد پر تنبیہ فرمائی۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کی اصلاح کرنا ہے۔ آج گالی گلوچ اور بد زبان کو غلط استعمال کرنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایک جملہ کسی بڑے نے کچھ کہہ دیا تو چھوٹے ان کو گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ گھر کے اثرات ہیں کہ ماں باپ کی زبان گندی ہو گئی تو اولاد کی زبان بھی گندی ہو گئی۔ تو ہمارے نبی فرما رہے 4 صفتیں جس انسان کی زندگی میں ہوگی، 4 صفتیں جس انسان کی زندگی میں آ جائے گی کہ جس کا کلام عمدہ ہو، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، نفل روزے کا اہتمام کرتا ہو اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ سفید موتی والا محل جنت میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔